والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. رواه البيهقي. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے ساتھ تھے. ایک صحابی گزرے جو جسمانی اعتبار سے بڑی شخصیت تھے، اچھا جسم تھا، بڑے طاقتور تھے اور بہت جلدی جا رہے تھے. کسی کام کے لیے جا رہے ہو، دیکھنے والے صحابہ میں سے کچھ نے یہ فرمایا کہ کتنا طاقتور جوان ہے، اس کی یہ ساری کوشش اگر اللہ کے راستے میں جہاد میں ہو، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی طاقت سے لڑتا تو کتنا فائدہ ہو. اللہ کے نبی نے یہ سن کر یہ فرمایا صرف اللہ کے راستے میں جہاد لڑنے کے لیے نکلنا ہی اللہ کا راستہ ہے. کیونکہ کیا پتا کہ وہ اپنے لیے حلال رزق کی تلاش میں نکلا ہے. کسی آدمی کا اس لیے پیسہ کمانا، محنت کرنا تاکہ وہ دوسروں کا محتاج نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو بچانے کے لیے پیسہ کمانا کہ کوئی بات ہو تو میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اس لیے محنت کرنا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. اسی طرح اس کے ماتحت یعنی اس پر کچھ ذمہ داریاں ہیں. بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے. چھوٹے بچے ہیں، بڑے ماں باپ ہیں، یا بھائی بہنوں میں کوئی ہے جو معذور ہے، کام نہیں کر سکتا ہے. اب یہ ان سب کے لیے کماتا ہے تاکہ وہ ان کو کھلا سکے، ان کی ضرورت پوری کر سکے اچھی نیت سے. یہ بھی اللہ کا راستہ. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم لوگوں کو ان کے کاموں کو چھوڑا کر کے نکلو 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 یہی لگا کے صرف نکلنا ہی نہیں، اچھی نیت سے جو لوگ ہمارے گھر میں ان کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، ان کی ضرورت پوری کرو، یہ میری ذمہ داری ہے، اس سے مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ بھی ایک طرح سے جہاد ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پیسہ اس لیے کمانا کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے، میں لوگوں پر فخر کروں کہ دیکھو میرا دکان، میرا گھر اور میرا ہے سب کچھ، تم سے میں کتنا ہوشیار. فخر کے لیے، لوگوں میں نام و نمود کے لیے پیسہ کمانا، محنت کرنا، یہ شیطان کا راستہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. باقی اپنے اہل و عیال کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے پیسہ کتنا بھی آدمی کمائے، محنت کرے، پیسہ کمانا بھی ایک دینی ذمہ داری ہے. اس پر بھی اسے ثواب ملے گا. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے عبداللہ بن مسعود سے. وہ فرماتے ہیں حلال روزی کمانا، طلب کسب الحلال، حلال روزی کمانا فریضۃ بعد الفریضہ، یہ بھی ایک فرض ہے، ایک دینی ذمہ داری ہے، لیکن جو بنیادی دینی ذمہ داریوں کے بعد اس کا نمبر ہے. جو دین کے بنیادی ارکان ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
سچ، یہ جو ارکان ہے، کلمہ، توحید، یہ بنیادی ارکان ہے، ان کے برابر کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حلال روزی کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ ان کے بعد اس کا نام، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، دینی فریضہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز یا ذکر و اذکار، تلاوت یا جماعت میں نکلنا یہی دین کے کام ہے، پیسہ کمانا دین کا کام نہیں۔ یہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں پیسہ آپ اچھی نیت سے کمائیں گے وہ بھی دین کا کام ہے، اس سے ہٹا کر کے آپ کہیں دوسری جگہ لے جانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ لوگ جن کاموں میں ہیں ان کاموں میں ان کی نیت ٹھیک کرنا، ان کو سمجھانا کہ تو اچھا کام کر رہا ہے، بس اپنی نیت کو ٹھیک کر، تو اپنے کام میں اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنے کا ارادہ کر لے اور کام تو وہی کر۔ صحابہ میں سے بہت سارے کسان تھے، زراعت کرتے تھے، مدینے میں کھجور کے باغات تھے، کچھ کے باغات تھے، کچھ اس میں کام کرنے والے تھے، بہت سارے لوگ جانور چلاتے تھے، الگ الگ کام ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان میں سے کسی کو کسی کام سے باہر نہیں نکالا، جو جس کام میں تھا اسی میں رہنے دیا، وہی کام کرو۔ ایمرجنسی میں لے کر جانا وہ ایک الگ بات ہے، جب کا موقع ہے، لڑنا ہے تو سب کو لے کر جائیں گے، وہاں کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ عام حالات میں دین تو آپ اپنے کام میں رہ کر اپنی جگہ سیکھ سکتے ہیں، خواہ خواہ کے سفر کی کیا ضرورت ہے، اور سفر کرا کر اس کو ہی دین کا کام سمجھنا، اور جو اپنے کام ہے معلوم ہے کہ آدمی غریب آدمی ہے، کام کرے گا تو خرچ چلے گا، اسے بھی تشکیل کرنا، اتنا وقت لگا، یہ کرو وہ کرو، اور ایک کرتا سو اچھا کام نہ پہنچا کیا ہی کرتا ہے۔ اس طرح سے دین کے مفہوم کو بگاڑنے کے لوگوں نے کوشش کی۔ آج ہر وہ کام کو دین سمجھا جا رہا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور جن کا دین سے تعلق ہے بھائی آپ اپنے گھر کا اچھا خیال رکھو، اچھا کماؤ، گھر کے لیے وقت زیادہ سے زیادہ دو، اپنے گھر میں اصلاح کی کوشش کرو، یہ دین کا کام، یہ بنیادی کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کتنا خیال رکھتے تھے، ایک چیز سکھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں بیٹھے، چھوٹے تھے، اور آپ کا ہاتھ ادھر ادھر کھانے کو، اللہ کے نبی نے سکھایا کہ جب تم بیٹھو کسی کے ساتھ کھانے میں تو اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر سے کھائیے، جب آپ جہاں ہے آپ کے سامنے سے کھاؤ، یہ ادب ہے۔ ہر چیز میں اللہ کے نبی سکھاتے ہیں۔ ایک صحابی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے تھے، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، اللہ کے نبی نے ان کو بتایا بائیں ہاتھ سے نہیں بس کھانا، تو ان کو برا لگا۔ کبھی کبھی آدمی کو کوئی چیز بری لگتی ہے، بجائے اس کی بات سننے کے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی میرا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، جھوٹ بول رہے تھے، یہ اٹھتا نہیں ہے میرا ہاتھ، اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی مبارک زبان سے کہا اچھا یہ بات ہے تیرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے تو نہیں اٹھے گا، نہ اٹھے، ایک بددعا دی اللہ کے نبی۔ اسی وقت اس کا ہاتھ جو ہے فالج جیسے ہوتا ہے، بیکار ہو گیا، پھر وہ اپنی زندگی میں ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی کوئی بھی کام ہو سکھاتے تھے، تربیت کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی بات ہوتی بھی ہم بولتے ہیں۔ اصل امر بالمعروف کیا ہے، اصل تبلیغ کیا ہے؟ مسجد میں لوگ کھڑے ہو کر شور مچا رہے ہیں، ایک بولتا نہیں، سب کے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، بچوں رہتے ہیں، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ آپ قاسمی کی جماعت میں آپ یہاں بولا ہم لوگ بولنے سے بچوں رہنا، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ آپ ایک دن بھی مت نکلو،
لیکن جو غلط ہو رہا ہے، مسجد جو ہے سکون کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرنے کی جگہ، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھ لو، کیوں کھڑے ہوتے ہو مسجد؟ صف میں آ کر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے لوگوں، ذرا ٹائم ہے باہر گزار، باتیں کرنا، چائے پلانا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جو بات ہمیں معلوم ہے وہ بات کہیں بھی کسی بھی پوزیشن میں کسی بھی جگہ بتانا، یہ تبلیغ، یہ اصل امر بالمعروف ہے۔ بس تاکہ جاگر بولتا ہوں میں گھر میں یہاں بولتا نہیں، کوئی جاگا تو مجھے کیا، یہ جو ہے نا یہ ڈرامہ ہے کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی صحیح سمجھ آتا ہے۔ دو حدیث ہمارے سامنے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا دنیا کے کاموں کو مین مت سمجھو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن بنیادی جو فرائض ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ نمبر 1۔ کمانا، دنیا میں محنت کرنا، یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے بعد اس کا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دین کے بنیادی فرضوں کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ اور دوسری حدیث میں جب ایک جوان طاقتور صحابی کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ اپنے کسی بنیادی کام کے لیے جا رہے تھے، طاقتور تھے، ان لوگوں نے یہ تمنا کی، ارادہ کیا کہ یہ کاش یہ جوان اگر اللہ کے راستے میں جہاد میں لگ جاتا، اپنی طاقت اس میں استعمال کرتا، کتنا اچھا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا کہ تمہارے حساب سے جہاد میں نکل کر لڑنا ہی دین ہے، اسی کو تم فی سبیل اللہ سمجھتے ہو؟ نہیں، اگر وہ اپنے گھر والوں کے لیے کمانے کے لیے جا رہا یا اپنے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے، وہ کہ اللہ کا راستہ، اس میں بھی اسے جہاد کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہے کہ کوئی نیت ہی اس کی غلط ہے، نام کی نمود کے لیے، فخر کے لیے، میں سب سے بڑا پیسے والا ہونا، میں سب سے بڑا تاجر، تجارت، بزنس مین ہونا، یہ نیت سے اگر وہ پیسہ کماتا ہے تو وہ شیطان کے راستے میں، وہ شیطان کو فالو ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جس کام میں بھی ہے اس کام کو ٹھیک سے سمجھ کر اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کریں گے تو ہمارا دنیا کا بھی کوئی بھی کام اس کے بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ بس نیت کا فرق ہوتا ہے، نیت اچھی ہو، سارے کام اچھے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔